حضرت رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے کہ میں لنگر مخدوم جا رہا تھا، اس وقت تو گاڑیاں بہت کم ہوتی تھیں اور برائے نام ہوتی تھیں، اور پھر ہم بڑا عرصہ جب ہم بھی وہاں حاضری دیتے رہے تو ایک چھنی گاؤں ہے سڑک کے ساتھ، وہاں تک کبھی عصر کے بعد بس سرگودا سے چھوڑتی، پھر آگے 4-5 میل پیدل جاتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بس تاخیر سے گئی، دیر ہو گئی، مغرب ہو گئی، تو وہ جو چھنی گاؤں ہے وہاں میں نے مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی۔ تو دیہات میں ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں آج مسجد میں ایک مسافر بھی ہے، بھئی کوئی کھانا دے جو، تو کوئی نہ کوئی بندہ اپنے گھر سے کھانا مسجد میں دے جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہاں بھی اکثر دیہات میں، اب تک تو تب ہوٹل نہیں ہوتے تھے، مسافروں کے لیے دکانیں اور ہوٹل اور کھانا بکا نہیں کرتا تھا، تو جس گاؤں میں کچھ مسافر ٹھہر جاتے تو لوگ محلے کے لوگ مسجد میں دیکھتے کہ نئے نمازی ہیں اور یہ مسافر ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا بھئی ایک مسافر بھی ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو فرماتے ہیں میں حضرت جاتے تھے لنگر مخدوم اور بڑا عرصہ رہتے، معمولات کرتے رہتے تھے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی میں کسی بے نماز خاتون کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں، میرے لیے جو کھانا لاؤ وہ کسی نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں مصیبت پڑ گئی، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کون بی بی ہے بھئی کس گھر میں جو نمازیں 5 پڑھتی ہے اور مستقل نمازی ہے۔ تو انہوں نے بڑا عقل دوڑائی، پھر وہ نکل گئے مسجد سے کہ چلو باہر پتہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی تو ہوگی گاؤں میں جو 5 وقت کی نمازی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ کافی دیر بعد لوٹ کر اور کہنے لگے مولوی صاحب کوئی نمازی خاتون پورے گاؤں میں نہیں۔ تو میں نے کہا خیر ہے، ایک وقت کے کھانے کے بغیر بھی بسر ہو جائے گی۔ کہنے لگے اللہ کریم ہم سے بڑا ناراض، یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک عالم دین بھی ہو، اللہ کا بندہ، نیک آدمی، اللہ اللہ کرنے والا بھی ہو، ہماری مسجد میں بھی ٹھہرے اور وہ بھوکا سوئے، تو یہ تو اللہ کا غضب ہوگا ہم پر۔ تو پھر کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ جو مرد نمازی ہیں نا، کسی مرد نے بھینس کا جو دودھ نکالا ہے وہ ہم آپ کو گرم کر کے لا دیتے ہیں، اس سے آپ رات بسر کریں۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ دودھ لا دیا حضرت کو، اور حضرت سناتے ہیں اس پر میں نے رات بسر کی۔ تو یہ ہوتا ہے طیب، مثلا حلال لایا، اب خاتون خانہ نے اس کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا، یا وہ نماز ہی نہیں پڑھتی، بے نماز کا ہاتھ کب پاک ہو؟ تو اس کے ہاتھ سے جو پکے گا اس میں اس کا اثر جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بازار میں سے ہم ڈبل روٹیاں اور رسے منگوا کے کھاتے ہیں تو وہ جس طرح کمہار مٹی گوندتا ہے نا، اس طرح وہ آٹا پاؤں سے گوند رہے ہوتے ہیں۔ وہ جا کر جہاں بنتی ہیں وہاں دیکھیں نا، اور انڈے کی جگہ جتنے گندے انڈے ہیں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے اس میں، پاکستان میں تو اکثر جو جانور مر جاتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو مرغے مر جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں، بغیر ذبح کے وادی قیمت پہ ہوٹلوں والے لے آتے ہیں۔ اور پیچھے لاہور میں ایک ہوٹل والا پکڑا گیا تھا، ہمارے یہاں ایک مولانا ہیں، وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے تھے، ایم اے بھی گولڈ میڈلسٹ تھے، اور دیوبند سے بھی فارغ التحصیل تھے، تو عالم بھی بہت اچھے تھے اور دنیاوی اعتبار سے بڑے تعلیم تھے۔ مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ میں نے بڑی مرغابیاں کھائی ہیں۔ مولانا مرغابیاں آپ نے کہاں سے کھا لی؟ مرغابی تو شکاریوں کے نصیب ہوتی ہے، تو آپ تو شکاری نہیں ہیں۔ کہنے لگا لاہور فلاں ہوٹل جو ہے نا وہ مرغابیاں پکاتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا بات ماننے میں نہیں آئی، یہ شکاری پرندہ ہے، اتنا شکار روز تو نہیں ہو سکتا کہ ہوٹل پہ پکے، کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کوئی 50 مار رہا ہے، 100 مار رہا ہے، لیکن روزانہ پورے ہوٹل کو سپلائی کرے یہ ممکن۔ کہنے لگے بھئی وہ بیچتے ہیں، میں نے تو کھائی ہیں۔ تو کچھ دن بعد اخبار میں خبر آئی وہ ہوٹل والے پکڑے گئے، انہوں نے اوپر پھندے لگا رکھے تھے چھت پر، اس میں کوے پھنستے تھے تو وہ چھیل چھال کے مرغابی بنا کے پکڑے۔ میں نے کہا مولانا آپ کی مرغابی تو پکڑی گئی، تو کہنے لگے یار اب تو وہ جزو بدن بن گئی، اب تو انگلی ڈال کر کیا بھی کرے تو نہیں نکلے گی، وہ تو بڑا دن ہو گئے کھائے ہوئے، لیکن آئندہ نہیں کہوں گا۔
تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے. تو فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب ہم لطائف کرتے تھے تو فرماتے تھے یار بازار سے یہ فروٹ اور مٹھائی جو عام سامنے رکھی ہوتی ہے یہ لے کر نہ کھایا کر. تو میں نے ایک دن عرض کی حضرت یہ مٹھائی شٹھائی میں تو ہو سکتا ہے کسی چیز کی ملاوٹ ہو گئی ہوتی، فروٹ وغیرہ تو صاف ستھرے. فرمانے لگے یہ بے قصوں اور غریبوں کی نگاہیں پڑھ پڑھ کے اس میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ نہیں لے سکتے وہ حسرت سے اسے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ برکت نہیں رہتی. تو سو فرمایا دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے غذا کا حلال اور پاکیزہ ہونا.